अस्सलामुअलैकुम। 29 अगस्त और दिन है जुमे का। जुमे की आपको मुबारक हो। और हालात आपके सामने हैं और सियासी खबरें भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन इस वक्त लाहौर जो है वो मरकज़ बना हुआ है, और मरकज़ इसलिए बना हुआ है कि जो इमरान ख़ान ने एक नया शहर आबाद करने की स्कीम दी थी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूडा उसको कहा गया था, रोडा या रूडा। तो उसमें इमरान ख़ान को सब लोगों ने तब मना किया था कि ये दरिया के अंदर की सारी ज़मीन है, इसको आप जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटी में ना बदलें। तो इमरान ने वहाँ बड़ी मशहूर तकरीर की थी कि जनाब ये एक रावी सुकड़ते सुकड़ते गंदा नाला बन जाएगा और ये ख़त्म हो गया है, इसलिए यहाँ पे हम एक ऐसा शहर आबाद करेंगे जो इस्लामाबाद से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। और फिर इमरान ख़ान ने ठेके दिए, और सारे ठेके उन लोगों को दिए जो इमरान ख़ान को चंदा देने वाले थे, जो शौकत खानम का चंदा देते थे और जो नमल यूनिवर्सिटी का चंदा देते थे। जो जितना बड़ा डोनर था उनको उतना बड़ा ठेका दिया गया था, और इसी ठेके से फैज़याब होते हुए जो अलीम ख़ान है, जिसका आज पार्क व्यू सोसाइटी का सारा बहुत ज़िक्र हो रहे थे, थीम पार्क व्यू सोसाइटी, तो उसने भी 300 कनाल में हाथ मारा था। क्योंकि इमरान ख़ान को सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली जो ATM मशीन इमरान ख़ान की थी ना, वो जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान, ये जो है ना वो लोग थे ज़्यादा। तो ये देख लें फिर आज उसके इमरान ख़ान के विजन का क्या हुआ, धड़म तख्ता हो गया। और दरिया रावी ने कहा जी कहते मेरी ज़मीन है, तो तुसी मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, कि आज आया है रावी और उसने अपनी सारी पुरानी ज़मीन कब्ज़े में ले ली है। ठीक है, तो ये इसका इमरान ख़ान को उस वक़्त मैंने खुद कितने लोगों ने उनको ये आर्टिकल लिखे, मना किया कि दरिया के अंदर, पेट के अंदर आप कैसे स्कीम एक नहीं बना सकते, और आप कह रहे हैं वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनेगी और ये होगा वो हो गया। ये तो अभी इब्तदाई ठेके के मरहले में ही था, तो इमरान ख़ान की जो है ना वो हुकूमत ख़त्म हो गई। वरना आज इधर अगर आप आबादी होती जिस तरह इमरान ख़ान ने कहा था कि ये इस्लामाबाद से भी बड़ा होगा, तो ये आज उसमें कितनी तबाही हो जाती। और इस वक्त जो सूरत हाल है, दोपहर को 29 अगस्त की दोपहर को, कि पानी मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आ रहा है, थोड़े लेवल पे आ रहा है लेकिन आ रहा है। अगर पानी पीछे ज़्यादा आ गया तो इसमें बहरिया टाउन और रेवेंड रोड और ये सारे इलाके आ जाएंगे। और अगर पानी में कमी हो गई, कि जो कि हम चाहते हैं कमी हो जाए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अभी तक जो नुकसान हो रहा है वो फसलों को हो रहा है, ज़मींदारों के घरों को हो रहा है। जानी नुकसान बहुत कम हो रहा है। जितने बड़ा सैलाब आया है तो अब तक सैकड़ों लोग खुदा न खास्ता को फौत हो सकते थे, लेकिन वो रेंजर्स, फ़ौज, इन इदारों ने बड़े अच्छे तरीके से इनको संभाला हुआ है। लेकिन बहरहाल नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, ये पाकिस्तान का नुकसान है। और सर जी ये बारिशों से इतना नुकसान नहीं हो सकता जितना नुकसान इधर से होता। अब कोई अफवाहें हैं, कोई कह रहा है जी कि आइंदा आने वाला रेला बड़ा होगा, और कोई कह रहा है कि कम होगा। बहरहाल ठोकर न्याज बेग से ऑनवर्ड आगे हालात जो है वो किसी वक्त भी ख़तरे में आ सकते हैं, ये आपको हम बता दें। आगे जी दूसरी कहानी है CCD ने आज 2 भाइयों को फिर पार कर दिया है। और ये बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था रेवेंड रोड में। 2 भाई थे रेडी वाले, उन्होंने फ्रूट लेने वालों से कोई तलख कलामी हुई, 30 रुपए का झगड़ा हुआ, और वहाँ पे उन दोनों को रेडी वालों ने दोनों को मार दिया, जिसमें दोनों भाई थे। वो रेडी वाले 5 भाई कहते हैं वो थे, तो वो थे तो रेडी वाले, लेकिन वो गुंडागर्दी की तरफ समझा जा रहा था कि ये जी बड़े भाई हैं और ये करते हैं। तो दोनों भाई इकट्ठे रेडी लगाते थे, आए और उन्होंने उनको मार दिया, दोनों को मार दिया। पुलिस ने उनको कल गिरफ़्तार किया, और आज पुलिस ने, बल्कि रात को पुलिस ने
ان دونوں بھائیوں کو سی سی ڈی والوں نے پار کر دیا. کوئی عدالت میں کیس نہیں چلا, ماورائے عدالت کیس یہ چلا ہے. ہم بطور وکیل کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے. چاہے دن دہاڑے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو اور پولیس اس کو گرفتار کر لے, گرفتاری کے بعد اس کو عدالت سزا دے گی, قانون سزا دے گا, ورنہ سر جی لا قانونیت ہو جائے گی. یہ آپ سی سی ڈی کو اس وقت بڑا وہ سمجھ رہے ہیں نا, بڑی مسیحا ہے. ایک اصل بندہ مارے گی اور 2 بے گناہ بندے مارے گی سی سی ڈی ٹی. یہ وہی ہے ماضی میں جیسے وہ انکاؤنٹر مقابلے ہوتے تھے کبھی کسی زمانے میں, ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو یہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ اچھائی کے لیے ایک چیز بناتے ہیں لیکن اسی میں سے برائی نکل آتی ہے, کیونکہ ہماری نیت ٹھیک نہیں نہ ہوتی, کسی کی بھی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ انہوں نے پار لگا دی ہیں اور ہمیشہ کہتے یہ ہیں, جیسے ہم منشیات والا کوئی کیس ہمارے پاس کوئی پکڑا جائے نا تو پولیس کہتی ہے جی ہمیں مخبر نے اطلاع دی, ہم چوک میں کھڑے ہو گئے, وہ بندہ وہاں سے آیا, اس کو ہم نے پکڑا, اس کی تلاشی لی تو دائیں بغلی جیب میں سے اس کو جناب یہ 500 گرام ہیروئن برآمد ہوئی. دائیں بغلی جیب ہی ہوتی ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. تو سی سی ڈی والے بھی یہی کرتے ہیں کہ جی ہم نے ملزم کو پکڑا, ان کو عدالت میں لے کے جا رہے تھے کہ ان کے ساتھی آ گئے اور انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی اور پھر ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارے گئے. کیوں بے وقوف بناتے ہو لوگوں کو؟ آپ کا کام ہے ان کو پکڑنا آپ کا کام ہے, بے شک مارنا آپ کا کام نہیں ہے بھائی. مریم نواز صاحب اس کا نوٹس لیں, یہی چیزیں آپ کے گلے پڑ جائیں گی, ورنہ کسی کو کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی. یہ بالکل غلط ہے. اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق کے دور میں بھی وہ پپو کیس ہوا تھا, تو ان کا بھی ضیاء الحق نے عدالت میں پہلے کیس چلا اور پھر ان کو سزا ہوئی اور پھر ان کو جو نا چوک میں لٹکایا گیا. وہ اور بات ہے, لیکن اس طریقے سے آپ نے مارنا یہ اور بات ہے. یہ ایک تازہ ترین واقعہ ہے جس کے اوپر مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر جی تسی ویڈیو بناؤ. تو ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ سی سی ڈی جو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہی ہے یہ اس کو زیب نہیں دیتا, یہ قانون میں کہیں نہیں ہے, ان کو کہیں کسی نے بھی نہیں کہا. یہ اپنا خوف بٹھانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پکڑیں, گرفتار کریں, جیل میں بھیجیں. میں نے کہا تھا اس کے لیے سپیڈی عدالتیں ہونی چاہیے. عدالت کے پاس اختیار ہو کہ وہ 15 دن میں کیس کا فیصلہ کرے. پولیس کے پاس اختیار نہ ہو, رینجرز کے پاس اختیار نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ بڑی بات ہے. آگے جناب اگلی خبر ہے, بڑی خبر اس وقت بریکنگ نیوز کے طور پہ چل رہی ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کے خلاف 2 جرنیل جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. انہوں نے گواہی دے دی ہے. اب کسی وقت بھی یہ بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے. یہ والی خبر آ رہی ہے. اس کی بہرحال ابھی تفصیل نہیں آئی, لیکن یہ ویڈیو پہ بہت زیادہ چل رہی ہے اور آپ کو انشاءاللہ جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ فی الحال تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیا بیڈ ہے اور نئی سائڈ پہ میں آ گیا ہوں, نئے کمرے میں. یہ جو ہے نا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اس لیے اگر کوئی تصویر میں کمی پیشی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے. تو کافی چونکہ ماشاءاللہ کافی کمرے ہیں تو کبھی کبھی وہ تبدیلی آ جاتی ہے نا, تو اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی ڈیفرنٹ سی آپ کو لگ رہی ہے نا بیک گراؤنڈ سے. اور اب یہ تھوڑی سی سیر بھی کریں صبح کی. یہ جی ہمارا وہ پارک ہے, بڑا خوبصورت پارک. اچھا ادھر پارک میں آ کے نا میں باہر کے بھی آپ کو بتایا کہ باہر کے پارکوں میں بھی جاتا رہا ہوں, امریکہ, برطانیہ. اتنے پرندے میں نے نہیں دیکھے جتنے یہاں میں دیکھتا ہوں. چھوٹی چڑیا, یہ
طوطے، کوے، یہ مینا، شارک جسے آپ کہتے ہیں، لالڑی، یہ والے. تو یہ مجھے ادھر میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دیکھو یار کتنی تعداد میں ادھر وہ ہے، سارے پرندے ہیں. اور یہ دیکھیں کووں کی آوازیں دیکھیں، بلبلیں بہت زیادہ ہیں ادھر، بلبل جو ہے وہ. تو ابھی میں جب انٹر ہوا تو ادھر بہت سارے میرے آگے سے چڑیاں اڑی ہیں. یہ دیکھیں یہ بلبل بیٹھی ہے. تو یہ اس طرح نا بہت اچھا لگتا ہے پارک میں پرندوں کی آوازیں سن کے. یہ دیکھیں یہ آپ کو سارا راستہ بھی بہت اچھا خوبصورت لگ رہا ہے. اور دوستو بارش کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج 29 اگست ہے. 29 اگست کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب بارشیں جو ہیں یہ ہفتہ پورا چلے گا بارشوں کا. تو اب دیکھنا یہ ہے، آج چونکہ 29 اگست ہے تو یہ جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں، گرمی ہے، حبس والی گرمی ہے. لیکن ابھی 10 منٹ پہلے تھوڑی سی بارش بھی ہوئی ہے. لیکن بارش کا بھی تب فائدہ ہوتا ہے جب وہ ہو جائے. یہ میرے سامنے ایک ہدہد بیٹھا ہے، وہ دیکھ کے اڑ گیا. وہ ہدہد کا پتہ ہے نا آپ کو، یہ دنیا کا کہتے ہیں سب سے پرانا پرندہ ہے. ادھر وہ کافی سارے ہدہد پھر رہے ہیں جی، کافی سارے. یہ دیکھیں میرے اوپر بھی پھر رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ پودے دیکھیں اتنے خوبصورت ہیں، یہ چڑیوں کی آوازیں. تو حبس آ جاتی ہے. جب ہوا چلے تو یہ موسم اچھا لگتا ہے، اور ہوا نہ چلے تو یہ برا لگتا ہے، حبس ہو جاتی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں چڑیاں میرے سامنے پھر رہی ہیں. یہ میں زوم کرتا ہوں کیونکہ یہ پھر اڑ جاتی ہیں نا. یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چڑیاں. یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں، اوئے ہوئے. اس میں ہدہد ہیں، لالیاں ہیں، چڑیاں ہیں. یہ دیکھیں اوئے سر جی، مجھے تو مزہ آ گیا. یہ ہدہد، یہ دیکھیں یہ دیکھا کتنے پرندے ہیں ادھر. اور خوش ہیں سر جی، خوش ہیں. یہ خوش پرندے ہیں بہت زیادہ. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں آپ کو پرندے نظر آتے ہیں؟ کون سے پرندے زیادہ نظر آتے ہیں؟ ادھر تو جناب چڑیاں، شارک، اور آج ہدہد مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نظر آئے. فاختہ نظر آتی ہے. یہاں کی فاختہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن امریکہ برطانیہ کی ٹھنڈے علاقوں کی جو فاختہ ہے نا وہ بہت موٹی ہے. تو جب میں مانچسٹر میں تھا، لندن میں، تو مجھے وہاں پہ سب سے زیادہ ڈاگی نظر آئے، کتے نظر آتے تھے، لوگوں نے پالے ہوئے تھے. اور یہ وہ. اور جب میں مدینہ اور مکہ شریف میں آیا تو وہاں پہ مجھے بلیاں نظر آئیں، جگہ جگہ بلیاں. ہاں جی بلیاں، مسجد میں بھی اور ہر جگہ میں نے بلیوں کو دیکھا ہے، بہت زیادہ فرینڈلی. اور کتا ایک بھی نظر نہیں آیا.